حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا کے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت، رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے اور ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے اور اس کو اخلاص عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار محبت اسرار سے خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا بشر حافی جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم عصروں سے بلند مقام کیوں عطا کیا؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ فرمان نبی ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شریعت الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی رونما ہو جائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے اگر تو کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن وہ عملاً اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت باطل ہے اور یہ اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شریعت الاسلام میں فرمان نبوی ہے کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اللہ کا دیوانہ عاشق۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے دیکھا خلاف توقع تھا۔ وہ جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ عقل مند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں۔ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کسی نے ہمیں ایک حکیم کا پتہ بتلایا۔ ہم ان کا قارورہ اس حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا یہ کسی عاشق کا قارورہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے
نے سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا اسے اللہ سمجھے، اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جب تجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے، اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا، بس خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا کے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے عبادت کی بنیاد تین چیزیں ہیں، آنکھ، دل، زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو۔ چنانچہ فرمان الہی ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب رحم اللہ ایک جگہ گئے، احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں، تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا، اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔ حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے، میں نے پوچھا آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، 40 سال ہوئے ہیں میں نے روٹی کھائی ہی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے، اور جب ماہ رمضان آتا تو مہینے میں صرف ایک مرتبہ کھاتے، بعض اوقات وہ 70 دنوں تک بھی کچھ نہ کھاتے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو قوی ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو حماد الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 برس کعبہ کے مجاور رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ حضرت عمر بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے، نماز با جماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے، اور جنازوں میں شرکت کے لیے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو چور اور رہزن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ کرنا چاہیے، اور آخرت کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر مکمل اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ ابتدائے ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب سے دعا مانگی میری رات کی نیند اڑا دے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں 40 برس تک نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعات نفل ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ابتدائے حال میں بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعات نفل
نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر مجلس میں قبلہ رو بیٹھے، حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھا ہے، تحمل اور بردباری کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خودبینی اور ریا کے قریب نہ جائے، کیونکہ خودبینی شیطان کی صفت ہے، اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے، اس لیے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی شیرینی نکال دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، اے ابو علا، آدمی نیک کب تک ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کیجیے۔ آپ نے عرض کی، الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہوا، دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجئے، اور بس کل کے لیے ذخیرہ نہ کیجیے، اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ذکر پر دوام کیسے ہو؟ جواب ملا، لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے، نماز کو اور بھوک کو اپنی غذا بنائیے۔ فرمان نبی ہے، دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی ہے، اور دنیا کی رغبت میں غم و اندوہ کی فراوانی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے۔ دل بیمار کا علاج۔ ایک صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک معالج بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ صالح جوان نے پوچھا، اے جسموں کے معالج، کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا، ہاں، بتاؤ دل میں کیا بیماری ہے؟ صالح جوان نے کہا، گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا، اس کا علاج صبح و شام گریہ وزاری، استغفار، رب غفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی ہے۔ دوا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ وہ صالح جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا، تم واقعی ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لاجواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا، یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔ 2 آقاؤں کی خدمت۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔ نمبر 2، دن کو مجھ سے جو چاہو کام لو مگر رات کو نہیں۔ نمبر 3، مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا، گھر میں رہنے کے لیے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا، تم نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، اے مالک، یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے۔ چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدہ میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے، اور وہ آہ وزاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا الہی، تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے، اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسب سابق ہموار ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب دوسری رات ہوئی، وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا اور وہاں دیکھا تو غلام سجدہ میں تھا اور نورانی قندیل روشن تھی۔ وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر کہا، اے الہی، مجھے موت دے دے، اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح، عاشق اور طالب مولا لوگوں کے حالات
ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش زار الریاض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا، اے موسیٰ میرے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ دوست آبادی سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں وحوش کے ساتھ رہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میرا وہ دوست کہاں گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے تمہاری اور مخلوق کی دوستی کو ترک کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اکٹھے بازار میں جا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں زور سے ہٹایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، رب کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے خالہ کے بیٹے، اگر میرا دل ایک لمحہ بھی غیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا گیا ہے سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے اور شراب محبت کا ایسے جام پیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے بغیر ہوش میں نہ آئے، ایسا شخص ہی ہدایت یاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ دو معنوں میں مشتمل ہے، بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، لیس لعبد من صلاتہ الا ما عقل، بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے لا تکن من الغافلین، تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا۔ بہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشمہائے مقدس یعنی اپنی نظر مبارک کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حضور قلب سے اگر نماز ادا کی جائے۔ فرمان نبی ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبی ہے، جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو
جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا وضو کو مکمل کر لے پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے سے اور داڑھی پر گرتے رہتے، ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے معذوری ظاہری کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔ فرمان نبی ہے آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں چوری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ فرمان نبی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبی ہے بندہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔ حکایت، حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پلسرات ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ عتبہ نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔ عتبہ نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ فرمان الہی ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے
اور عذاب کے مستحق ہوں گے یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ یہ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے۔ قرطبی کا قول ہے امانت دین کی تمام شرائطوں عبادت کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بار کو اٹھاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو لا محالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا پڑتا۔ قفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں عرضہ سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جائے تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گرا گزرتی، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتم شان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَحَمَلَ الْإِنسان، آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گراں کا اندازہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تو تمہیں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ امانت کے معنی، امانت ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ فرمان نبی ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے۔ اس نے دیانت و مروت کو خیر بات کہہ دیا تو اس پر زبانے کے پے در پہ مصائب آنے لگے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ حوادث زمانہ کا شکار ہو جائے۔ جو شخص بد عہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا راز دیتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے۔ فرمان الہی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے
احکام شرعی موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں حاکموں سے ہے۔ اس لیے والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکھیں، کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے۔ عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں، کیونکہ علماء نے اس بار امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ فرمان نبی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، بس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زار الریاض میں ہے قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند عز و جل فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ رب تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گزرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار۔ تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی۔ لہٰذا حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ حکایت: ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ روایت، شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا تو انہیں عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت سے 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ بس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں تم نے اپنے رب کے وعدہ کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر، اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک روایت ہے شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبریل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل، پھر اسرائیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا مگر وہ بھی نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے بھی فرشتے آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا اے اللہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی تو جبریل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی اے اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور۔ رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خداوند کونین نے فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا ہے۔
ہے تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور فرمان الہی ہوا اپنے سوا اور پیادوں مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں حیام حیج وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبد العزیٰ وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیان دنیا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی کچھ اور عطا فرمان ہوا ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے اے میرے رب یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، جھوٹ تیری حدیثیں، جھوٹ تیرا قرآن شعر، تیرا قرآن شعر، جھوٹ تیری حدیثیں شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ فرمان نبی ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1 دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2 مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3 مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4 گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5 مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عشق و محبت، آخر عشق و محبت ہے کیا؟ محبت کی تعریف، محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا، اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندے بے دام بن جاتا ہے اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے جو عشق یوسف میں نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا اور فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ اللہ کے اسے کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی، اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے کہ اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا کہ تیرے بطن سے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ زلیخا نے کہا اگر یہ حکم خداوندی ہے اور اس میں حکمت الہی ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ مجنو نے اپنا نام لیلا بتلایا۔ مجنو سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا کیا لیلا مر گئی؟ مجنو نے جواب دیا لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنو کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا نیچے دیکھو شاید تمہیں لیلا نظر آ جائے۔ مجنو بولا میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے۔ محبت کی ابتدا اور انتہا، جب منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے پاس جا کر دریافت کیا اے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے
گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اشارہ جب منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ حق بین نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے اور ذات الہی ہی حق ہے تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صدق تین چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا افشا کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرینی کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ورد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔ حکایت: ایک آدمی دریائے فرات میں نہا رہا تھا، اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔ محمد بن عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے بصرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی محبت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہیے کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے۔ اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا۔ لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ ظاہر الریاض میں ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا، اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا وہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا ہوا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اپنے عشق، کثرت عبادت اور تاجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا۔ عاشق کی پہچان: ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا۔ وہ بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ جناب ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق کی علامات میں یہ چند شعر کہیں جن کا معنی یہ ہے: تو دھوکے نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے منہ کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کے لیے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اگر اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے، اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے جسے وہ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد
آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے۔ نمبر 3، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ فرمان نبی ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، یعنی لمبی موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ انہیں مال نے نہ غلاموں نے نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ فرمان الہی ہے کہ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن اموال و اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ ایک منافق انتہائی بخیل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دی۔ واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا اور پوچھا تجھے یہ روٹیاں کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہیں۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو کچھ نہیں دینا؟ بیوی بولی سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا لہٰذا میں رد نہ کر سکی۔ کنجوس نے جلدی سے تنور بھڑکایا۔ جب تنور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا اٹھ، اللہ کے نام پر تنور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بند سور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تنور میں گھس گئی۔ اس بدبخت نے تنور کو بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے تنور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں صحیح و سالم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ حضرت آسیہ کا ایمان۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گوناگو عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہی۔ تب فرعون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دی، اور فرعون کہنے لگا اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون، اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات
عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوا دیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی، آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے التجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں، چینل جوائن ضرور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف پڑھنے کے یہ فائدے۔ نکتہ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق
بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی جیت، اپنی ہیبت اور سطوت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداءً منافقوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافقاء الیربوع سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے یربوع کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں، وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسی نو وارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لہا 7 ابواب، اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہتیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا ہے، اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کی ہے، اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبریل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوسرے طبق کا نام جحیم ہے اور اس میں مشرک ہیں، تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں صابی ہیں، چوتھے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، پانچویں کا نام حطمہ ہے اور اس میں یہود ہیں، چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی، حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے کہا، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ روایت، جب یہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے
اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لرزشوں پر روتا رہے، قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ مرنے کے بعد افسوس، کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کی ضیاء کو یاد کر کے آہ و بکا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں۔ دارالحالکہ، ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے لوگوں، اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ غفلت سے شرمندی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غفلت سب سے بڑی حسرت۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا، تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ حکایت، ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ موت کے پیغمبر۔ زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے، کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے بھی 3 قاصد آتے ہیں۔ موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے، یعنی جھوٹا کو پہنچا۔ شیخ ابو العلا دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو العلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے، میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا، جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا، یعنی حساب کے دن کی لمبائی کے بارے میں، اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔ مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ محض دعوے بیکار ہیں۔ عیون الاخبار
دربار میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ نمبر 3 تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اے مخاطب، اے غور کرنے والے، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانشمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی باقضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے یعنی کہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ حضرت حسن بصری کا ایک دل نشین جواب۔ ایک شخص نے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے جناب ابی یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے، اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی تو نے جھوٹ بولا، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے تعلق توڑ لیا اور نماز شروع کی۔ جب پھر اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا۔ پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی ابائیں گم ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے ابائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز ابا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر ذی فہم یعنی ہر سمجھدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنوارتا رہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے
اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلبہ نفس و عداوت شیطان۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلعہ کما کرے، یعنی گرائے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع ہو جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔ نمبر 2، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔ نمبر 3، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں ودیعت فرمائے۔ اب جس انسان کے عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں لکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ ایزدی میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا۔ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم و عجوزہ بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ جناب ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے کیڑ کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ نمبر 1، شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نہ
ناامیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ عارفانہ نکتہ: ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ نمبر 2 جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمان الہی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نمبر 3 برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشکیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمان الہی ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو بحر عصیہ میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ، شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان الہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابی اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبی ہے ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے جو نفس کی اتباع
کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا۔ جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینار اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کہ حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے قسم کھا لی کہ میں کبھی بھی دین کے عوض انجیر نہیں کھاؤں گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جتنا مل جائے ہمارے لیے کم ہے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ جناب یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو۔ ریاضت، شب بیداری، قلیل گفتگو یعنی کم بات، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے اور اسے گرفتار ظلمت کرنا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے قلوب کو بھوک سے منور کرو، اپنے نفس کا بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ بھوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ آسمان کے فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو۔ منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے اس کا جسم گرا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جو رہ گزر میں پڑا ہو۔ منیت المفتی میں ہے کہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو،
جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں نے معدہ کو ایسی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر دل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بخارات کی کثرت دل کو غلیظ اور کثیف بنا دیتی ہے۔ زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے اور شکم پوری فطانت و ذکاوت کو برباد کر دیتی ہے۔ قصہ: حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی فندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا حال کیا ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پا لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی قسمیں: صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اعلیٰ کے برابر ہوگا۔ حکایت: حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اف کرنے کی ممانعت: کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد الہی ہوا اے زکریہ علیہ السلام مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ جناب ضحاک کہتے ہیں جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی
گرفتار رنج و علم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ مریض بندے مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب بندے مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک عبرت انگیز حکایت۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے باکی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے رب ہمارے عاجز گناہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور وہ میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تاسف اور آہ وزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے موجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعصب کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین اولاد اور خویش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے اور اسی مسرت میں اس کی روح پر واز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس
اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی و خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں فریاد و فغاں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصائب کی یلغار ہو اور وہ شکوہ و شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ علم بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ حکایت وہب بن منبع کہتے ہیں اللہ کے ایک نبی نے 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی، تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افزو ہے، اس عبادت پر تو نازا تھا۔ اللہ عالم۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے